بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مفتی شمائل ندوی حفظہ اللہ نے Does God exist کے عنوان سے بہت تفصیلی بحث کی ہے اور مناظرہ کیا ہے، اور جاوید اختر صاحب کے سامنے اسلام کی حقانیت کو مدلل اور بہت وضاحت کے ساتھ بہترین انداز میں پیش کرنے کی جو سعادت حاصل کی ہے، یقیناً وہ اسلام کا سچا پیغام تھا اور اہل علم کی طرف سے انہوں نے قرض کی ادائیگی کی ہے۔ میں اس پر مبارکباد دیتا ہوں مفتی شمائل ندوی کو، ان کی پوری ٹیم کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اس وقت اسلام کا سچا پیغام انہوں نے پیش کر کے پورے عالم اسلام ہی میں نہیں، اس ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جاوید اختر صاحب نے اپنی شکست کا اقرار کر لیا ہے، اگرچہ مائک پر وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کی جنبشیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور انہیں آج یقین ہو چلا ہے کہ کوئی خدا موجود ہے۔ جب انہوں نے مان لیا ہے تو میں جناب جاوید اختر صاحب کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، انہیں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں، اور انہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ آپ کھل کر کے اسلام کو اختیار کیجئے اور مانیے، اور یہ بات کہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ ہمیں وہ دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری آنکھیں اس خدا کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں جو اس خدا کو دیکھ سکے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ اور ایسے سائنسداں موجود ہیں جنہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کا اعتراف کر لیا جو دکھتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے مان لیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اگرچہ آپ کو جسمانی طور پر نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہر جگہ پر دکھ رہی ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہی بول رہی ہے، آپ جو ہنس رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہی ہنس رہی ہے، آپ جو پیڑ پودوں کی مثال دے رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور سورج اور یہ ہرے بھرے درخت اور یہ باغات اور یہ کھیتیاں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ اگر اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہیں تو اپنی جوانی کو روک کر دکھائیے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کی جوانی ڈھل جائے، لیکن آپ کی جوانی ڈھل رہی ہے، اور آپ چاہ کر کے بھی بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ رہے ہیں اور جوانی کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا ہے جو اس جوانی کو روکنے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے آپ کھل کر کے کھلے منچ سے اس بات کا اعتراف کیجئے اور اعلان کیجئے کہ آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام کو اختیار کرتا ہوں اور اسلامی تہذیب پر یقین رکھتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب حضرت موسیٰ کا اصرار ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ رک جائے، ٹھہری رہ جائے تو تم ممکن ہے کہ مجھے دیکھ لو۔ لیکن قرآن پاک کی اگلی آیت ہے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، کہ جب اللہ پاک کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پر تو پھر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو انسان کی آنکھوں کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے،
بس اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر، ان کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کو ماننی چاہیے۔ اور انسان تو دنیا میں آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، جیسا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ تو پھر امتحان ہال میں ہی اگر سب کچھ بتا دیا جائے، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کو روک دیا جائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ پاک اپنے ہاتھ سے روک دے تو پھر آزادی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتائے ہیں انسان کو، اچھے راستے بھی اور بھلے راستے بھی اور برے راستے بھی، دونوں راستوں میں سے جس کو وہ اختیار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو رزلٹ ہاتھ میں آئے گا، اس اعتبار سے اللہ پاک اس کو انعام یا سزا سے نوازیں گے۔ اس لیے ہم میں وہ تمام لوگ جو غزہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ آ کر کے روک دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے دائرے میں رکھا ہے، ویسے اسباب اختیار کیے جائیں گے تو ایک دن وہ آئے گا جب غزہ سے ظلم بھی اٹھے گا اور دنیا کے ایک ایک کونے سے ظلم اٹھے گا، اور پھر سے انصاف اور حق کی آواز زمین پر قائم ہوگی۔ بس میں مفتی شمائل ندوی کو اپنی طرف سے، اپنی ملت چینل کی طرف سے اور اس چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے، مدرسہ دارالملت کی طرف سے اور پورے ندوی برادران کی طرف سے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کرتا ہوں، نیک خواہشات پیش کرتا ہوں، اور جناب جاوید اختر صاحب کو ہدایت کی اور اسلام کی قبولیت کی اور اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔